کیا آپ ایک ایسی دعا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے؟ یہ تمام استغفار کا سردار ہے۔ جو شخص اسے یقین کے ساتھ صبح اور شام پڑھتا ہے، اگر اس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو سوچیں یہ کتنی فضیلت والا استغفار ہے کہ انسان صبح میں پڑھ لے تو اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر رات میں پڑھ لے اور اس کا رات میں انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ آئیے جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا ایسا استغفار بتایا ہے جو جنت کی بشارت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ استغفر اللہ کی سیریز کے ڈے 29 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جانیں گے وہ کون سا استغفار ہے جس کو پڑھنے سے انسان کے لیے جنت کی بشارت ہوئی ہے۔ جو انسان اسے صبح پڑھے اور اگر اس کا دن میں انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اسے رات میں پڑھ لے اور اس کا رات میں انتقال ہو جائے تو اس کے لیے جنت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ اس استغفار کو سیدۃ الاستغفار کہا گیا ہے۔ سیدۃ الاستغفار کو قرآن پاک میں کسی خاص نام سے تو نہیں بتایا گیا، البتہ اس کی حدیث شریف میں بہت فضیلت بتائی گئی ہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں بار بار استغفار اور توبہ کرنے کے لیے اپنے بندے کو کہا ہے، اور اللہ پاک نے بہت سے انعامات بھی بتائے ہیں جو انسان کو استغفار کی مدد سے حاصل ہوں گے۔ اور سیدۃ الاستغفار اس کی تو بہت ہی فضیلت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اسے دن میں اور رات میں، صبح کے ٹائم اور شام میں یقین کے ساتھ پڑھ لے اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، وہ انسان مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ تو کیا آپ کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی انعام ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس استغفار کی مدد سے جنت حاصل ہو جائے؟ سیدۃ الاستغفار کو استغفار کا سردار اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں بندہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے، اپنی بندگی کا اقرار کرتا ہے اور اللہ پاک سے بخشش طلب کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اور یہی سچی توبہ کے بنیادی ارکان ہوتے ہیں۔ اس لیے بہت سے علماء نصیحت کرتے ہیں کہ سیدۃ الاستغفار کو اپنے صبح اور شام کے اذکار میں شامل کریں، کیونکہ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور مغفرت اور رحمت کے حصول کا عظیم ذریعہ ہے۔ میں آپ کو اپنی بہت سی ویڈیوز میں استغفار کے متعلق بتاتی ہوں، لیکن سیدۃ الاستغفار ایسا استغفار ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو انسان اسے پڑھے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، تو کوئی شک کی گنجائش تو رہتی نہیں۔ سیدۃ الاستغفار تو اللہ پاک کو بھی بہت پسند ہے، کیونکہ انسان سیدۃ الاستغفار کرتے ہوئے اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرتا ہے، اپنی بندگی کا اقرار بھی کرتا ہے اور اللہ پاک سے بخشش اور توبہ بھی طلب کرتا ہے، اور اللہ پاک اس کے اوپر رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ اور یہ چیزیں جب انسان اپنے اندر ڈال لیتا ہے تو یہ چیزیں اللہ پاک کو انسان کی بہت پسند ہے۔ جب انسان اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرتا ہے، اللہ پاک کی رحمتیں بھی سمیٹتا ہے، اللہ پاک سے مغفرت بھی طلب کرتا ہے اور اپنی بندگی کا اقرار بھی کرتا ہے۔ سیدۃ الاستغفار کی سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے تو اس کے اندر عاجزی، شکر گزاری، اخلاص اور سچی توبہ کرنے کی لگن آ جاتی ہے۔ سیدۃ الاستغفار تو یہ ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بطور ایک تحفہ ہے، لیکن پھر بھی انسان جاننے کے باوجود بھی توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے تو وہ خود غفلت میں ڈلا ہے، وہ خود غفلت میں ڈلنا چاہتا ہے، وہ خود غفلت سے نہیں نکلنا چاہتا۔ ہمیں اللہ پاک نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کے بہت ذریعے بتائے ہیں، لیکن ہم خود نہیں کرتے، ہم جانتے ہوئے بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہم خود غفلت میں ڈلے ہیں اور ہم خود غفلت سے نہیں نکلنا چاہتے۔ سیدۃ الاستغفار آپ کو غفلت سے نکلنے میں بہت مدد کرے گا۔ آپ غفلت سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ صبح اور شام چاہے ایک ایک بار لیکن سیدۃ الاستغفار لازمی کریں، لازمی معمول بنائیں، اپنے اذکار میں اس کو شامل کریں۔ آج نہیں کل ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، موت برحق ہے۔ اگر آپ موت کے بعد اچھی حالت میں اللہ پاک سے ملنا چاہتے ہیں اور جنت میں جانا چاہتے ہیں تو سیدۃ الاستغفار کو عادت بنا لیں، چاہے ایک بار ہی کیوں، لیکن صبح اور شام لازمی پڑھیں تاکہ یہ آپ کی جنت کا ذریعہ بن جائے۔ آپ غفلت سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ سیدۃ الاستغفار لازمی کریں۔ آپ گناہوں سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ لازمی پڑھیں استغفار۔ سیدۃ الاستغفار کو صبح اور شام میں لازمی شامل کریں تاکہ
ہم مرنے کے بعد اچھی حالت میں اپنے رب سے ملاقات کر سکیں۔ آپ خود سوچیں، اگر آج آپ مر جاتے ہیں تو کیا آپ کے وہ اعمال ہیں کہ آپ اپنے رب سے ملاقات کر سکیں؟ نہیں، تو اپنی روح کو جھنجھوڑے اور اس کو اس بات پہ آمادہ کرے کہ یہ استغفار کرے تاکہ آپ مرنے کے بعد اچھی حالت میں اپنے رب سے ملاقات کر سکیں۔ آئیں آج سے عہد کرتے ہیں کہ ہم صبح اور شام کے اذکار میں سجدۃ الاستغفار کو لازمی شامل کریں گے، لازمی حصہ بنائیں گے، اور جتنا ہو سکے 1 بار، 3 بار، 7 بار ہم لازمی پڑھیں گے تاکہ ہم موت کے بعد اچھی حالت میں اپنے رب سے ملاقات کر سکیں۔ اللہ پاک آپ سب کی اور میری توبہ کو قبول کرے اور ہم سب کو توبہ کرنے والوں میں شامل کرے، کثرت سے استغفار کرنے والوں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔